بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حدیث کی باتیں۔ اللہ کا ذکر۔ ہر آدمی کے دل کی دو کوٹریاں ہوتی ہیں، ایک میں فرشتہ رہتا ہے اور دوسری میں شیطان۔ بس جب وہ شخص اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان اپنی چونچ اس کے دل میں رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے دل پر مسلط ہو جاتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلتے تک وہیں بیٹھا ہوا اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں اور پھر مسجد سے واپس آیا تو اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کی مانند اجر ملے گا، پورے حج اور عمرہ کا۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ یہ ہیں، وہ ایک حج اور ایک عمرہ کا اجر لے کر مسجد سے واپس ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ذکر اللہ سے غافل لوگوں کے ماحول میں اللہ کا ذکر کرنے والا اس مجاہد کے مانند ہے جو میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی جماعت میں ثابت قدم رہا۔ جو کوئی جماعت کسی بھی مجلس میں جمع ہوئی اور اللہ کا ذکر کیے بغیر وہاں سے منتشر ہو گئی تو یوں سمجھو کہ وہ ایک مردار گدھے کی نومش پر جمع ہوئے تھے اور اسے کھا کر منتشر ہو گئے، اور ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے بڑی حسرت و افسوس کا موجب ہوگا۔ جو شخص بھی کسی راستہ پر کسی کام کے لیے چلا اور اس اثنا میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی، اور جو شخص بھی اپنے بستر پر لیٹا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ غفلت اس کے لیے حسرت و حرمان کا موجب ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو اس کا نام لے کر آواز دیتا ہے کہ اے فلاں پہاڑ، کیا تیرے پاس ہے کوئی ایسا آدمی گزرا ہے جس نے گزرتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہو؟ تو جب وہ جواب میں کہتا ہے ہاں تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا مبارکباد دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت اور موقع کے مناسب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جنت والے کسی چیز پر افسوس نہ کریں گے بجز اس ساتھ کے جو ان پر گزر گئی اور اس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ کاش اس ساتھ میں بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے اور اس کا بھی اجر ثواب پاتے۔ تم اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو کہ تم کو لوگ دیوانہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ وہ تکبیر اللہ اکبر، تقدیس سبحان الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کی تعداد کا خیال رکھا کریں اور انہیں انگلیوں پر شمار کیا کریں۔ فرمایا اس لیے کہ قیامت کے دن ان انگلیوں سے دریافت کیا جائے گا اور انہیں قوت گواہی دے کر بلوایا جائے گا، اور وہ بتلائیں گے کہ کتنی تعداد میں تکبیر و تقدیس و تحلیل کی تھی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کر کے فرمایا، تم تسبیح سبحان اللہ، تقدیس سبحان اللہ الملک القدوس اور تحلیل لا الہ الا اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور کبھی ان سے غفلت نہ کرو کہ تم اللہ کی رحمت سے فراموش محروم کر دی جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلتے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں حضرت اسماعیل کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں، اور اسی طرح میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام اولاد اسماعیل کے آزاد کرا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنہا سفر کرنے والے سبقت لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تنہا سفر کرنے والے کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور مرد اور عورتیں۔ اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں اللہ کے ذکر کے شیدائی، یہ اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ ہلکے کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں، اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دی کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔
راوی نے پوری حدیث بیان کی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس کے ذکر کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ نکلا ہو اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، دنیا میں کچھ لوگ نرم و گزار بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں، وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔